شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج سے کچھ دن پہلے مکہ مکرمہ میں آنے والے خوفناک طوفان نے جہاں پوری دنیا کو خوف و خراس میں مبتلا کر دیا، وہیں ایک شخص جو اس طوفان کے وقت اس جگہ پر موجود تھا اور اس نے ٹاور پر گرتی وہ بجلی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ انتہائی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف بھاگتے دوڑتے لوگ اپنی جان مال بچانے کے چکروں میں گھروں کی طرف روانہ تھے، وہیں وہ نوجوان بہت پرسکون انداز سے چلتا اور ہنستا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ رک کے اسے دیکھتے، پھر جو ہی ہوا کا جھونکا آتا وہ بھاگنے لگتے۔ دیواریں گر رہی تھی، درخت زمین سے اکھڑ رہے تھے، لیکن اس شخص کے پاؤں زمین پر ایسے جمے تھے جیسے اس کے پاس کوئی انہونی طاقت ہے۔ وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ طوفان اور بارش کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا کہ ایک نیوز اینکر بھی پناہ کے لیے اس کے کمرے میں گھس آیا۔ اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دیتے صبر رکھنے کی تلقین کی۔ وہ اینکر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ کیسا انسان ہے جو اتنے بڑے طوفان سے پریشان نہیں ہے۔ اسے رہا نہیں گیا تو اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں اتنے خوش اور پرسکون نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو اتنی تسلی سے سارے کام کر رہے ہو اور مجھے چائے کی آفر کر دی۔ میں بھلا ایسی حالت میں چائے پی سکتا ہوں، بلکہ کیا تم ایسی حالت میں چائے بنا سکتے ہو؟ وہ شخص نفی میں سر ہلانے لگا اور کہا کہ میرے اتنے پرسکون ہونے کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ کیا تم وہ وجہ سننا چاہو گے؟ بلکہ میں چاہتا ہوں یہ وجہ تم پوری دنیا میں بتاؤ۔ اس نیوز اینکر نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم مجھے بتاتے جاؤ، میں اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرتا جاؤں گا۔ وہ نوجوان پرجوش ہو گیا، کہنے لگا میرا نام محمد آصف ہے۔ آج سے 1 سال قبل میں مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی کی نوکری کرتا تھا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ ہم لوگوں کے درمیان آگے پیچھے گھومتے رہتے اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو، مثلاً اگر کوئی بچہ رو رہا ہے یا کسی کو پانی چاہیے، کسی کو کوئی راستہ پوچھنا ہو، وہ سب بتاتے تھے۔ ہماری ڈیوٹی کچھ ماہ الگ جگہ پہ لگا دی جاتی، کبھی صفا مروہ کے پہاڑوں کے بیچ، کبھی آب زمزم کے کنویں کے پاس، کبھی وہاں جہاں شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہم لوگ یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتے تھے۔ سارا دن اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے بندوں کی خدمت، الگ دل جیسے باغ ہو جاتا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت دی۔ ہم خوش نصیب تھے۔ ہماری خوش نصیبی عروج پر تھی کہ ایک دن ہماری ڈیوٹی حجر اسود کے قریب لگا دی گئی۔ اس کے ارد گرد طواف کرتے، لوگوں کے آس پاس پھرتے، ہم لوگ موقع ملتے ہی حجر اسود کو چومنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ حجر اسود وہ عظیم پتھر ہے جو جنت سے زمین پہ آیا۔ اس کے کونے پہ ابھی بھی ایک نشان موجود ہے جسے دنیا کے بہترین آرکیٹیکچروں نے اپنے ہنر سے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ہم سب دوست وہیں کھڑے اسی پر تبصرے کر رہے تھے کہ کیا محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا پردہ پھڑپڑا رہا ہو، جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ ہم لوگ حیران ہوئے۔ پہلے تو ہم نے اسے وہم سمجھا کہ شاید اتنے لوگوں میں ویسے ہی محسوس ہو گیا ہے۔ کچھ دیر گزری تو پھر سے وہی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ ایک دوست مذاق میں کہنے لگا کہ لگتا ہے جیسے حجر اسود کے اوپر کوئی فرشتہ اترا ہے۔ ہم نے اس کی بات کو مذاق میں لیا اور لوگوں کی طرف متوجہ رہے، یہاں تک کہ ہم نے اب اس سے کہیں زیادہ پھڑپڑانے کی آوازیں سنی۔ اب ہم سب پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ لوگ اپنے طواف میں مشغول تھے۔ ہم نے آگے پیچھے ہو کے دیکھا کہ کہیں کوئی پرندہ نہ آ کے گرا ہو، لیکن وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے مشورہ کر کے اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اوپر جا کے دیکھوں، شاید کچھ گرا ہو۔ میں اوپر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں انسانی جسم کی طرح بڑے بڑے پروں والی اللہ کی کوئی مخلوق تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور ڈر بھی گیا۔ ایک نور کا حالہ سا بنا تھا جیسے کوئی بہت ہی پاک چیز ہو، وہ شاید زخمی ہو کے نیچے گرا تھا۔ میں نے پریشانی سے آگے ہو کے اسے ہاتھ لگانا چاہا کہ نیچے سے میرے دوستوں کی آواز آئی، چونکہ وہاں بھیڑ بہت تھی۔ اگر میں انہیں ایسے ہی بلاتا تو ان کی طرف آواز نہ جاتی، مجھے موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے اوپر سے انہیں کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ پھر 2-3 اور لوگ بھی اوپر آ گئے۔ اس نورانی مخلوق کو ہم نے فرشتے کا نام دیا اور اسی راز میں رکھا کہ ہم کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ کچھ دیر میں یہ خبر جب شاہی محل پہنچی تو بادشاہ وہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس پہ سفید کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے ریسرچ سینٹر بھیج دیا جائے۔ ہم وہاں معلوم کریں گے یہ آخر چیز کیا ہے۔ ایک وہ دن اور ایک آج کا دن میں نے بہت کوشش کی کہ معلوم کر سکوں اس فرشتے کے ساتھ کیا کیا گیا،
بادشاہ نے ہمیں نوکریوں سے نکال دیا اور کہا کہ تم اب اپنے اپنے گھروں میں رہو، لیکن میری بے چین روح اس معصوم فرشتے کے حال کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھی، جو آج تک میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے تکلیف میں دیکھا تھا۔ وہ تکلیف دہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل اس فرشتے کے ساتھ بندھ گیا ہو۔ میں نے اپنے وسائل سے اس ریسرچ سینٹر تک جانے کی کوشش بھی کی، لیکن پہنچ نہ سکا اور اللہ کے انصاف کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ کی وہ نورانی مخلوق کون تھی؟ جیسے انسانوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ قید کر لیا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ آج جو یہ باہر بجلی گر رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، یہ سب اسی کی سزا ہے۔ لوگ تو اپنا کیا بھول جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ نہیں بھولتا، وہ یاد رکھتا ہے اور وقت آنے پہ لوگوں کو جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ جانے ان لوگوں نے اس فرشتے کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ اتنے بھیانک اور خوفناک طوفان کی شکل میں تمام لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں شاید ایک میں ہی ہوں جو اتنا پرسکون ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اپنی اس مخلوق کو واپس اپنے پاس بلا لیا ہو۔ اس طوفان سے ریسرچ سینٹر میں کتنی تباہی مچی ہوگی، وہاں کچھ بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے اور وہ کبھی کسی معصوم کو سزا نہیں دیتا۔ وہ مخلوق تو زمینی بھی نہیں تھی، جیسے آج حاکم وقت نے سزا دے دی، اسے قید کر لیا۔ اللہ نے اسے پر اسی لیے دیے کہ وہ آزاد رہے، اور اس انسان نے کتنا برا کیا۔ آج اس کے اور اس کی عوام دونوں کے ساتھ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس نے ایک بے قصور فرشتے کو قید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت 42 ترجمہ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، ظالموں کے کام سے انہیں ڈیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا۔ اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے۔ نیز اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب مؤخر ہونے کی وجہ سے غم زدہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ نیوز اینکر یہ سب سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرشتوں کے ذریعے اپنے پیارے نبیوں کی مدد بھی کی۔ محمد آصف یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس نے پہلے بھی بہت بار فرشتوں کو محسوس کیا ہے۔ آپ سب کی کیا رائے ہے کہ ایسا کچھ اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ایسے زمین پہ ان کا نزول حیران کن بات ہے۔ انسانی آنکھ کبھی فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تو محمد آصف نے کیسے دیکھ لیا؟ فرشتے حقیقت میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زمین پہ ان کا نزول کس طرح ہے؟ آئے ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ حقائق بتاتے ہیں۔ جن اور فرشتے دونوں کو روشنی سے پیدا کیا، بس جن کی روشنی آگ سے لی گئی اور فرشتوں کی نور سے۔ فرشتوں اور جنوں کی بہت سی اقسام اور صفات قرآن و احادیث میں مرکوز ہیں۔ فرشتوں کی پہلی قسم مقربین فرشتے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے تو اس وقت وہ فرشتے 8 ہوں گے۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے رہتے ہیں۔ انہیں مقربین میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت سے فرشتوں کے سردار ہیں۔ مثلاً فرشتوں کی ایک قسم رسولوں یا پیغمبروں کی ہے۔ ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کی بہت سی صفات قرآن میں مذکور ہیں۔ وہ بڑے زور آور اور امین ہیں۔ ان کا نام روح الامین اور روح القدس بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دلوں پر یہی جبرائیل علیہ السلام کا کلام لے کر نازل ہوتے رہے۔ دوسرے سردار میکائیل یا میکال ہے، جو بادلوں، بارشوں، برقوں، ریت وغیرہ پر مامور ہے۔ تیسرے سردار اسرائیل ہیں، جن کا دوسرا نام عزازیل بھی ہے، اور قرآن میں انہیں ملک الموت بھی کہا گیا ہے۔ یہ بھی جان نکالنے والے فرشتوں کی پوری جمعیت کے سردار ہیں، کیونکہ کسی شخص کی جان نکالنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی فرشتے آتے ہیں۔ ان میں ایک سردار اسرافیل ہیں، جو قیامت کی ہونے والے واقعات اور نفخہ صور اول اور نفخہ صور ثانی اور بعض کے نزدیک نفخہ صور ثالث پر مامور ہے۔ ان سب فرشتوں کو ملائے اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 7 آسمانوں کے اندر لاتعداد فرشتوں کی جمعیت موجود ہے، جو آسمانوں یا کائنات یا اجرام فلکی کے انتظام و انصرام پر مامور ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور گھبراہٹ میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ گھبراہٹ اس وقت دور ہوتی ہے جب اللہ کا حکم متعلقہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور نیچے والے فرشتے اوپر والے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کون سا حکم نازل ہوا تھا۔
انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ حکم جو بھی ہے ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اور پھر وہ اس کی بجاوری پر مستد ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو آسمان دنیا کے نیچے اور ہماری زمین کے قریب رہتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے مأمور کیے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال نامے لکھنے والے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کے بندوں کی بروقت مدد کو پہنچتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے والوں، مثلاً جہاد یا طلب علم کی خاطر سفر کرنے کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو ملائکہ ارضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہی فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ شخص محض من گرد کہانی پھیلا رہا ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حالیہ آنے والا طوفان مکہ مکرمہ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ وہاں سخت سیکیورٹی نافذ کر دی گئی ہے، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی سختی سے پابندی لگائی گئی ہے تاکہ وہ کم سے کم جانی نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔